بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ویب ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رضا تابش. ناظرین, گلگت بلتستان کا سیاسی پارہ جو ہے وہ اپنے آخری حدوں کو چھو رہا ہے اور ایسے میں الیکشن کمیشن آف گلگت بلتستان کی جانب سے گلگت بلتستان میں انتخابات کے حوالے سے نومبر کی ایک ٹینٹیٹو ڈیٹ بھی دی جا چکی ہے. تو اس کے بعد جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ کافی اپنے حلقوں میں متحرک نظر آ رہی ہیں. جہاں دیگر پارٹیاں متحرک نظر آ رہی ہیں وہاں جو پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی ہے وہ کچھ زیادہ ہی متحرک نظر آ رہی ہے. سوشل میڈیا پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور بالخصوص پارٹی کے اندر پارٹی ٹکٹ کو لے کر کافی کھینچاتانی بھی ہو رہی ہے. تو ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے آج کے ویب ٹاک میں ہمارے ساتھ بہت ہی اہم سیاسی شخصیت تشریف فرما ہے. آپ صوبائی جنرل سیکریٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان کے, محترم فتح اللہ خان صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ جناب کہ آپ نے وقت نکالا. سر, بڑا سادے سے سوال سے ہم آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا کہ ٹکٹوں کے معاملے کو لے کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جتنے بھی امیدوار ہیں ان میں کافی کھینچاتانی نظر آ رہی ہے. تو ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ٹکٹ مجھے مل رہا ہے مجھے مل رہا ہے. آخر ہو کیا رہا ہے پارٹی کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تابش صاحب, آپ کا شکریہ. آپ نے تحریک انصاف کا موقف لینے کے لیے بالخصوص الیکشن کی یہ جو گہما گہمی شروع ہوئی ہے, چونکہ تحریک انصاف اس وقت ایک بہت بڑی جماعت بن کے گلگت بلتستان میں ابھری ہے. یقیناً جہاں پہ کمپٹیشن زیادہ ہو تو وہاں سوشل میڈیا, چونکہ واحد تحریک انصاف وہ سیاسی جماعت ہے جس کو سوشل میڈیا نے پورے ملک میں حکومت بنانے میں بہت بڑی مدد دی. اب ظاہر ہے ہر کارکن کا ایک پسندیدہ امیدوار ہو سکتا ہے, وہ اس کو اگر سپورٹ کرے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ یہ کوئی بری بات ہے. آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے 24 حلقوں میں ہر حلقے کے اوپر 3 4 5 ایون 4-5 ایسے حلقے ہیں جہاں پہ 7 امیدوار کمپٹیشن میں ہیں. تو یہ ایک صحت مند مقابلہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, ہیلدی کمپٹیشن ہے. پارٹی کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے بالآخر وہ سارے کے سارے اس ایک پلیٹ فارم کے اندر آ جاتے ہیں. میں اس کی تھوڑی سی مثال, جس طرح مرغابیاں آتی ہیں کسی موسم میں تو وہ ادھر جاتی ہیں جہاں پہ پانی ہوتا ہے, جہاں پہ تالاب ہوتا ہے. اب صحرا کے اوپر تو مرغابی نے جانا ہی نہیں ہوتا. لیکن سیاست میں سیاسی پرندوں کو صحیح نہیں سمجھا جاتا سر. نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں, آپ کے اس کا میں بڑا کلیئر اور شارٹ جواب دیتا ہوں. تحریک انصاف میں کچھ دوسری سیاسی جماعتوں سے دوست جو آئے ہیں, آپ ان کا پچھلا کیریئر اٹھا کے دیکھ لیں. میں کسی کا نام نہیں لیتا جو آئے ہیں, آپ کو خود پتہ ہے الیکٹیبلس ہیں, سابقہ ادوار کے وہ وزیر مشیر وہ رہے ہیں, وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہیں, ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں ہے. اور ایسے لوگوں کا تحریک انصاف میں آنے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں موسمی پرندے آ گئے یا کوئی فصلی بٹیرے آ گئے, ایسا نہیں ہے. میجورٹی ہمارے پرانے لوگوں کو ہی انشاءاللہ پارٹی جو ہے وہ ٹکٹس دے گی. اور الیکٹیبلز کی چونکہ ضرورت ہوتی ہے, گلگت بلتستان چھوٹے چھوٹے حلقوں پر مشتمل ایک علاقہ ہے. اس علاقے میں ان الیکٹیبلز کے اپنے ذاتی ووٹ ہوتے ہیں. 2-2.5 ہزار جس بندے کے اپنے شخصیتی ووٹ ہیں وہ الیکٹیبل کہلاتا ہے. اور پھر ہمارے پاس کچھ اور بھی پیپلز پارٹی سے, ایون تحریک اسے اپنا پاکستان مسلم لیگ نون سے, اوروں نے بھی اپروچ کیا تھا, مرکز کو کیا تھا, یہاں ہم سے اپروچ کیا, لیکن کچھ وجوہات کی بنا پہ ہم ان کو نہیں لے سکے. تو انشاءاللہ بڑے اچھے لوگ پارٹی میں آئے ہیں, اس سے پہلے بھی آئے ہیں, گزشتہ 2-3 مہینوں سے بھی آئے ہیں. لوگ بے شک وہ نیٹ اینڈ کلین ہوں گے فتح اللہ خان صاحب, لیکن آپ کا جو اصل جو پارٹی کا اثاثہ ہوتا ہے, جو فصل ہوتا ہے پارٹی کا, وہ آپ کے پارٹی کارکنان ہوتے ہیں, آپ کے نظریاتی کارکن جو ایک عرصے سے پارٹی کے لیے ورک کر رہے ہوتے ہیں گراؤنڈ میں, وہ تو دیوار سے لگ جائیں گے. نہیں, دیوار سے نہیں لگیں گے. دیکھیں, میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل میں یہ کہتا ہوں کہ میری پارٹی کے لیے قربانیاں ہیں.
میری پارٹی کے لیے کنٹریبیوشن ہے, میں نے پیسہ لگایا ہے, میں نے پسینہ بہایا ہے اور میں نے وقت دیا ہے, تو یہ ہوتی ہے کنٹریبیوشن. اب اگر تو مجھ سے بہتر کسی اور کو پارٹی سمجھتی ہے کہ یار یہ سیٹ نکالے گا, تو میرا اس وقت پتہ چلے گا کہ آیا میں واقعی نظریاتی ہوں یا نہیں ہوں. اس وقت اگر میں اس نظریے کے اوپر کھڑا رہتا ہوں, بھلے یہاں یہ نہیں چلے گا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو, میرا امتحان اس وقت سے شروع ہوگا. ایک کارکن کی حیثیت سے میں یہ بات کر رہا ہوں. باقی پارٹی کا جو نظریاتی ورکر ہوتا ہے وہ کسی بھی لیول میں نظر انداز نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس کی میں چونکہ گلگت بلتستان میں جب سے یہ تحریک انصاف ایون 2009 سے یہاں پہ پنپ رہی ہے, لیکن 2015 کے پہلا جو پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے جو الیکشن ہوا, اس سے قبل ہم اس پارٹی کا حصہ بنے. پھر اسی حلقے سے مجھے میری پارٹی نے ٹکٹ دیا, تو اس الیکشن کے ہارنے کے اس دن سے لے کر آج کے دن تک 1 گھنٹہ ہم نے ریسٹ نہیں کیا. خان صاحب کو گلگت بلتستان کا کونا کونا اور جوان بڈھے بزرگ سب جانتے, بہت پہلے سے وہ فیمس تھے, بٹ ان کے اس جھنڈے کو پہنچانے میں ہم نے اپنا بہت بڑا رول پلے کیا ہے. اس پارٹی کے آرگنائزیشن کو اس حد تک ہم نے پہنچایا ہے کہ ہماری ایک چھوٹی سی میٹنگ ہوتی ہے, یقین کریں وہ 100-200 پر مشتمل میٹنگ بن جاتی ہے, جس پہ 10 بندے اگر بیٹھ کے میٹنگ کریں. کمپیریٹیولی دوسری سیاسی جماعتیں اس وقت آپ کو خود پتہ ہے گلگت میں, پھر مضافاتی جو ہمارے حلقے ہیں ان کی صورتحال آپ کو خود پتہ ہے. ایون 5 حلقوں سے زیادہ نون لیگ کے پاس ٹکٹ ہولڈرز نہیں ہیں. چھٹے حلقے کے لیے آپ مجھے گنوائیں, 5 کا نام میں گنواتا ہوں, چھٹے کا نام آپ گنوا دیں. ایک بڑی اہم بات جس کا آپ نے بھی تذکرہ کیا کہ اصل پارٹی کارکن وہ ہوتا ہے جو اپنے پارٹی فیصلوں کو اوبے کرتا ہے یا ان کو اوکے مانتا ہے. لیکن یہاں پہ موسٹلی پارٹی کے جتنے بھی ٹکٹ کے لیے کینڈیڈیٹس ہیں, یا تو وہ احساس کمتری کا شکار ہیں کہ ہمیں ٹکٹ ملے گا نہیں ملے. ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے ٹکٹ نہیں ملا تو میں ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ آؤں گا اور خان صاحب کو سیٹ گفٹ کروں گا. تو پارٹی کے اندر ہی پارٹی پر اعتماد کا کوئی فقدان نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ یہ ہوتا ہے اس ٹارگٹ کے حصول سے پہلے سوشل میڈیا کے ذریعے, اخبار کے ذریعے یا پھر جلسوں میں, تقاریر میں ظاہر ہے تھریٹ تو کریں گے کہ ہم آزاد لڑیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. ایسا شاید 5% ہوتا ہوگا, لیکن 95% آپ کو خود پتہ ہے اس وقت 24 حلقے ہیں گلگت بلتستان کی اسمبلی کے, اور 24 سے زیادہ انڈائریکٹ اوبلائج ہونے کے لیے, اکوموڈیٹ ہونے کے لیے گنجائش ہے. اس سے ہٹ کے بھی وفاقی حکومت کے اثرات آپ کو خود پتہ ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے. پچھلے الیکشنوں کے آپ پریسیڈنٹس اٹھا کے دیکھ لیں. تحریک انصاف انشاءاللہ حکومت بنائے گی اور اپنے کارکن کو, وہ کارکن جو ڈیزرو کرتا ہو, جس کے پاس حقیقی معنوں میں پولیٹیکل ورتھ ہو, وہ کسی نہ کسی پوزیشن میں انشاءاللہ اکوموڈیٹ ہوں گے. الیکشن سر پر ہیں اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ بڑی چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ پارٹی کے اندر بڑے گروپس بنے ہوئے ہیں, اور اس حوالے سے کافی سوشل میڈیا پر بھی یہ چیزیں تھوڑا سا نمایاں ہو کر نظر بھی آئی, اور چلاس جلسے میں بھی کچھ ناخوشگوار واقعہ پیش آئے, اسلام آباد میں بھی, پھر اسکردو میں بھی. تو ہیں واقعی میں پارٹی کے اندر کوئی گروپس ہیں؟ آپ کس گروپ سے بلانگ کرتے ہیں؟ نہیں, اے سچ یا پھر آپ کا اپنا کوئی گروپ ہے؟ نہیں تابش بھائی, گروپ نہیں. ہر سیاسی جماعت میں لائک مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں, میں اس کو لائک مائنڈڈ سے تشبیہ دے سکتا ہوں, گروپس نہیں ہیں. گروپ ہمارا ایک ہے, وہ ہے خان کا گروپ, عمران خان, ہم سب اس کے سیاسی فالوورس ہیں. اب یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ میرے فالوورس اگر سوشل میڈیا میں, اخبار میں اگر میری تھوڑی بہت تعریف کریں, یا کسی اور لیڈر کی اس کے فالوورس تعریف کریں, تو پھر ہوتا یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں بدقسمتی سے ہمارے جو صحافی حضرات ہیں, کچھ مطلب میں آٹے میں نمک کی برابر, ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے تحریک انصاف کے اندر گروپ کو تھوڑا سا ایکسپلائٹ کرنے کے لیے, وہ اس خواہش کو خبر بناتے ہیں.
ادروائز ایسا نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کی اسکرین کے سامنے کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کی گلیت بلتستان کی اس پارٹی کا کیپٹن ڈرائیونگ سیٹ پہ سید جعفر شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے دن سے ہم کون سا ایسا ایونٹ ہے جس میں ہم آپس میں نہیں بیٹھے. ہم پارلیمانی بورڈ کے ممبرز تھے, اپنی اپنی ہم نے رائے دی. اس کے علاوہ گروپ بندی کا دوسرے لوگوں کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے, ہمارے آپس میں کوئی گروپ بندی ہے سچ نہیں. سر جو بھی کینڈیڈیٹ فیلڈ میں جاتا ہے وہاں پر کمپین کے لیے تو ہر کوئی اپنے ووٹر کو یہ کہہ کر سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر آپ مجھے جتائیں گے تو میں سی ایم بن رہا ہوں آگے. تو آخر پاکستان تحریک انصاف کا ہر امیدوار, یا پھر ایسا نہ ہو کہ پنجاب میں جس طرح علیم خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جو سین ہوا لاسٹ الیکشن میں, یا پھر ایسا کوئی یہاں پہ بھی نہ ہو جائے. دیکھیں اس کا میں واضح کر دوں, سی ایم بنانا خان صاحب کی اپنی ذمہ داری ہے. وہ پارٹی چیئرمین ہے, وہ ملک کے پرائم منسٹر ہیں. وہ جس کسی کے اوپر ہاتھ رکھے اس نے بننا ہے. نمبر 1, پنجاب کا سی ایم 2-3 دفعہ رہا شہباز شریف. بالکل. شہباز شریف نے اس چیف منسٹری کے اس آفس کو اور اس عہدے کو اتنا بڑا بھلا بنا کے پیش کیا ہوا تھا دنیا کے سامنے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا ایڈمنسٹریٹر ہوں, میں یہ ہوں وہ ہوں. بارش ہوتی تھی, اونچے اونچے جوتے لانگ شوز پہن کے وہ سڑکوں پہ آ کے, مطلب انہوں نے اس وزارت اعلیٰ کے اس عہدے کو ایک عجیب و غریب طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا. لیکن عمران خان صاحب نے ایک عام آدمی کو اٹھا کے اس کی کرسی کے اوپر رکھ کے یہ پیغام دیا ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب, یہ عہدہ میرا ایک عام کارکن بھی چلا سکتا ہے. تو یہ خوشی کی بات ہے کہ تحریک انصاف میں موروثی سیاست نہیں ہے. کوئی بھی چیف منسٹر بنے, کوئی بھی وزیر بن سکتے ہیں. یہی تو عمران خان صاحب کی لڑائی نواز شریف سے اور زرداری سے رہی ہے. سٹیٹس کو اسی طرح سے توڑا ہے. تو حق رکھتے ہیں سب, لیکن آخری فیصلہ جو ہے وہ خان کا ہے. جس کسی کے اوپر ہاتھ رکھے, جس کسی کے اوپر اعتماد کرے, پوری پارٹی نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. سر گلگت بلتستان میں جب بھی الیکشن کا وقت آتا ہے تو یہاں پر آئینی صوبے کا بڑا چرچا ہوتا ہے. جی. تو جب کہ یہ پچھلے جتنے بھی الیکشنز ہوئی ہیں تب بھی یہ نعرہ لگا, یہ کوئی چلنے والا نعرہ ہے اس لیے لگتا ہے جب جو ہی پھر الیکشنز ہو جاتے ہیں پھر یہ آئینی صوبہ جو ہے فائلوں میں دفن ہو جاتا ہے. ریسنٹلی خان صاحب نے ایک میٹنگ بلائی, عوام کی بڑی توجہات اس طرف تھیں, لیکن ایسے کیا وجوہات پیش آئی کہ خان صاحب کو ایمرجنسی میں اس میٹنگ کو کینسل کرنا پڑا؟ اس میں ہوا یہ کہ آپ نے پرسوں منسٹر کشمیر افیئرس و گلگت بلتستان علی امین گنڈاپور صاحب کا آپ نے بیان بھی پڑھا ہوگا, تمام اخباروں میں چھپا تھا. ایک بات جہاں تک میری علم میں ہے, گنڈاپور صاحب کے 2 بیانات تھے سر, آپ کس بیان کی بات کریں؟ ایک میں تو اس نے کہا تھا کہ صوبہ نہیں بن سکتا, یہ کوئی 4 مہینے پہلے کا وہ بیان تھا, اور ریسنٹ اس کا بیان ہے کہ پرسوں کا بنے گا. اور جی ہاں, میں اس بیان کی بات کر رہا ہوں جو 2 دن پہلے ان کا چھپا تھا. ہماری ریاست انشاءاللہ میرا ایمان ہے, یقین ہے, ریاست پاکستان فیصلہ کر چکی ہے کہ گلگت بلتستان کو, یہاں کے لوگوں کو مین سٹریم لائن پہ لائیں. اب اس مین سٹریم لائن پہ لانے کے لیے یہاں پہ کنسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں, وہ اب کیسے ڈیفینیشن کر کے دیتے ہیں. ایون یہاں تک کہ بہت ساری چیزیں ڈیفائن ہو چکی ہیں. اسی کے پیش نظر گزشتہ کل اسپیکر قومی اسمبلی کی ایک میٹنگ تھی جس پہ اپوزیشن کی طرف سے مرکزی جو جماعت ہے نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی ایک نمائندہ ان کی طرف سے بھی انوائٹڈ تھے, آپ کو پتہ ہے. گلگت بلتستان کی طرف سے نمائندگی کرنی تھی گورنر گلگت بلتستان اور چیف منسٹر, جو گزشتہ کل سکردو میں دونوں موجود تھے. وہی سے ایمرجنسی پہ ان کو اسلام آباد بلائے, وہ اسلام آباد دونوں پہنچ گئے. کل 4 بجے میٹنگ ہونی تھی اور اپوزیشن کی دونوں جماعتوں نے, نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے, 4 بجے میٹنگ ہونی تھی, 3 بجے انہوں نے بائیکاٹ کیا اور میٹنگ پہ جانے سے انکار کیا. ان کے انکار کرنے کی وجہ جو مجھے معلوم ہوئی ہے وہ یہ کہ پی ایم ایل این کا صوبائی صدر حفیظ الرحمان, پیپلز پارٹی کا صوبائی صدر ایڈوکیٹ امجد, دونوں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے لیڈرز کو سختی کے ساتھ منع کیا کہ خدا نخواستہ آپ لوگ گئے, اگر یہ غلطی ہو گئی
تو پھر تو تاریخ میں ہمارا نام مٹ جائے گا. یہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بنانے کے حوالے سے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سنجیدہ نہیں؟ یقیناً اس سے آپ دیکھیں اس پارٹی کینسلیشن کے پیچھے دونوں پارٹیوں کا تھا. کیا ہم اسے بریکنگ نیوز سمجھے سر؟ یہ بریکنگ نیوز ہے. یہ میں اس لیے میں ساتھ ساتھ ایک اپیل بھی کروں گا لوگوں سے. یہ دونوں سیاسی جماعتوں کے لیڈروں نے جوائن نہیں کی. کل کی میٹنگ پوسٹ پون ہو گئی, کینسل نہیں ہوئی ہے, پوسٹ پون ہوئی ہے. انشاءاللہ عنقریب پھر میٹنگ بلائیں گے. پھر بھی اگر وہ نہیں آتے تو انشاءاللہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے, خان صاحب آپ کے سامنے واضح مثال ہے, کے پی کے ساتھ جو مرجر ہے فاٹا کا, اور پھر جنوبی پنجاب کا جو صوبہ ہے اس کی ایڈمنسٹریٹو معاملات تو آپ کو خود پتہ ہے وہاں پہ شروع ہو چکے ہیں. تو خان صاحب اس قوم کو ان کی عین خواہش کے مطابق حقوق دینا چاہتے ہیں جو 73 سالوں سے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. چلے ایک چیز تو آپ پاکستان نون لیگ کو کریڈٹ دے دیں کہ یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ کچھ معاملات طے ہوئی ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہاں پر جو اختیارات ہیں وہ ٹرانسفر ہوں گے, تو وہ تو سرتاج عزیز کے زیر سے نگرانی ایک کمیٹی بنی تھی, تو آپ یہ کریڈٹ نون لیگ کو دیکھیں. سرتاج عزیز صاحب کی جو ایک ڈاکومنٹ جو تیار ہوا تھا گلگت بلتستان کے حوالے سے, 100% تحریک انصاف گلگت بلتستان اس کو انڈورس کرتی ہے. اس کے اوپر اپریسیشن سب کی ہے, پوری قوم کی ہے. وہ بہت اچھا ڈاکومنٹ ہے. اب یقیناً اسی کو یا اس سے 19-20 امینڈمنٹ کے ساتھ ہی کچھ چیزیں ہونی ہے نا. قومی اسمبلی میں ہماری نمائندگی ہو, سینٹ میں نمائندگی ہو, کامن انٹرسٹ میں ہماری نمائندگی ہو, پھر NFC کے ایوارڈ میں ہم شامل ہوں. یہ ساری چیزیں اس کے اندر تھیں, اور تحریک انصاف بھی یہی چاہتی ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو حقوق دیے جائیں. اور میں تو آپ کے اس سکرین کے ذریعے میں اپیل کرتا ہوں لوگوں سے کہ حفیظ الرحمان صاحب اور امجد صاحب کو ہماری اپیل ہوگی, ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ صوبہ تو بننے جا رہا ہے انشاءاللہ, اور آپ لوگ اخلاقی جرات پیدا کر کے 24 کے 24 حلقوں میں تحریک انصاف کے حق میں وڈرا ہو جائیں اور ہمیں ان اپوز آنے کا آپ موقع دیں. یہ ہمارا حق بنتا ہے. لیکن اس سے کشمیر کاز کو کتنا نقصان پہنچے گا سر, جس کے ایک عرصے سے اسی بات کو بیس بنا کر 73 سالوں سے گلگت بلتستان کو جو آئینی حقوق ہے اس سے محروم رکھا جا رہا ہے؟ نہیں پہنچے اور گا. یہ بات بھی ایک روز روشن کی طرح آیا ہے کہ UN کا جو چارٹر ہے اس کے مطابق گلگت بلتستان کبھی صوبہ بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ کشمیر ایشو سالو نہیں ہوتا ہے. ایسے میں خان صاحب نے ایسے کیا اسٹریٹجی اپنائی کہ آپ گلگت بلتستان کو صوبہ بنائیں؟ خان صاحب کی اسٹریٹجی بڑی واضح ہے. خان صاحب نے گلگت بلتستان, آزاد کشمیر اور جموں و کشمیر کو پاکستان کے نقشے میں شامل کیا. اب آپ کو خود پتہ ہے کہ آگے اقوام متحدہ کا اجلاس ہونے والا ہے, اس میں پاکستان اپنے کیس کو لے کے جائے گا. کشمیر کاز کو نقصان نہیں پہنچے گا کیونکہ ہمیں یقیناً کوئی پرماننٹ طور پہ صوبہ نہیں بنائیں گے. کنڈیشن رکھیں گے آئین کے اس شک میں امینڈمنٹ کر کے ٹل دا ڈیسیژن آف ڈسپیوٹ کشمیر گلگت بلتستان از دا پارٹ آف کانسٹیٹیوشنل پارٹ آف پاکستان. یہ اس میں امینڈمنٹ ہوگا, بریکٹ میں بند کر کے پروویژن یہ ہے. کشمیر کاز کو نقصان نہیں پہنچے گا. اور ہم گزارش بھی کریں گے کشمیر کے اپنے ان بھائیوں سے جن کے اس 73 سالہ جو ان کی جانی مالی اور ان کی جو شہادتیں 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں, لوگ یتیم ہوئے, بیوہ ہوئے, ان کے ساتھ گلگت بلتستان نے ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے ہمیشہ قربانی دی ہے. اور ہم بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کریں اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو جو مین سٹریم لائن پہ آنے کے لیے جو ایک موقع مل رہا ہے اس لیڈرشپ سے, اس پہ انشاءاللہ وہ بھی ہمارا ساتھ دیں. سر گلگت بلتستان کے حقوق کے حوالے سے آپ نے بڑی بات کی, اور جب سے وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے تو میرٹ کے بالادستی کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. لیکن ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ دیامر بادشاہ ڈیم پہ جب نوکریوں کا ایک مواقع وہاں پر پیدا ہوئے, 800 یا پھر اسے کچھ راؤنڈ آف انجینئرس کی پوسٹیں, تو وہاں پہ اونلی 3 اور 4% گلگت بلتستان کے لیے کوٹا رکھا گیا. تو اس حوالے سے اب تک آپ نے کیا ڈیولپمنٹ کیا آپ کی پارٹی نے, جو صوبائی پارٹی ہے آپ کی؟
جی اس کے لیے کیا یہاں کے انجینئرس کی حق تلفی نہیں ہوگی؟ نہیں، بالکل ہوگی. یہ پورا ہمارا حق ہے. اس پہ ہم انشاءاللہ گورنر گلگت بلتستان راجہ جلال صاحب نے وابڈا کے چیئرمین سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد ان کے اخبار میں بیان بھی چھپا کہ وہ ان سے مسٹیک یقیناً ہوئی تھی، اور گلگت بلتستان کا پورا حق ہے کہ پہلے اس میں بلکہ چلاس میں جب خان صاحب آئے تھے 2 مہینہ پہلے، اس میں وابڈا کے چیئرمین کی سپیچ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ نمبر 1 پریورٹی پہ چلاس کے لوگ ہوں گے، 2nd پریورٹی پہ گلگت بلتستان ہوگا، اور پھر اس کے بعد 3rd پریورٹی میں ادر پروونسز ہوں گے. تو تحریک انصاف گلگت بلتستان کی لیڈرشپ اس بات پہ یقین بھی رکھتی ہے کہ دیامر باشا ڈیم کے جو ملازمین ہیں اس پہ گلگت بلتستان کے لوگوں کا 1st پریورٹی پہ حق ہوگا، اور وہ چیئرمین وابڈا ایگری کر گئے ہیں گورنر کے سامنے. وہ سٹیٹمنٹ بھی آپ نے پڑھا ہے. تو انشاءاللہ اگر کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اپنے لمٹس کے اندر رہ کے ایک پولائٹ طریقے سے اپنا کیس وفاق سے لڑیں گے، وابڈا کے ڈپارٹمنٹ سے لڑیں گے، اور اپنا حق انشاءاللہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. تھوڑا سا گلگت بلتستان کے جو حالیہ الیکشن کا ماحول اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بات کرتے ہیں فتح اللہ خان صاحب. چونکہ یہ آپ کا جو حلقہ ہے یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ آپ کے مد مقابل جو ہیں حفیظ الرحمان صاحب جو کہ سابق ہمارے چیف منسٹر ہیں، وہ تو اپنی کارکردگی کو لے کر کافی کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں کہ میں لوگوں میں جاؤں گا، ان کو موٹیویٹ کروں گا. تو آپ عوام کے پاس کیا لے کر جا رہے ہیں؟ دیکھیں، حفیظ الرحمان 5 سال وزیر اعلیٰ رہے گلگت بلتستان کے. آج آپ اینکر کی حیثیت سے نہیں، آپ گلگت کے ایک شہری ہونے کی حیثیت سے آپ ہاں اور نہ میں جواب دیں کہ کیا 5 سالوں میں وہ بجلی دے سکے، پانی دے سکے، یہ 2 جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں. کوئی 1 میگا واٹ بجلی کا اگر اضافہ انہوں نے کیا ہو اور پینے کا صاف پانی عوام کو اگر یہ دے سکے ہیں تو ہم پھر سے کہیں گے کہ یقیناً حفیظ الرحمان آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے. الزامات تو پھر بھی دوبارہ پاکستان تحریک انصاف پہ لگاتے ہیں وہ کہ ہم نے جو ہے عطاباد جھیل کا اتنا بڑا پروجیکٹ تھا وہاں پر، نہیں، اس کو آپ لوگوں نے بالکل نہیں کیا ہے. میں میڈیکل کالج اومٹ کر دیا آپ نے، غزر روڈ اومٹ. اگر آپ کہتے ہیں میں تمام میرے موبائل میں سب کچھ ہے، میں ابھی آپ کو ایک کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. حفیظ الرحمان صاحب کی ایک عادت ہے، وہ پوری دنیا کو پتہ ہے، اعداد و شمار کو تے و بالا کرنا، اوپر نیچے کرنے کے بہت بڑے ماہر ہیں. سکرین کے سامنے وہ ایسے ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ کوئی ایسا پروجیکٹ فیڈرل گورنمنٹ نے ایکسکلوڈ نہیں کیا، ڈیلیٹ نہیں کیا. صرف اور صرف رونا اس بات پہ ہے ان کا کہ جناب ان کے جو آخری ٹائم پہ چیف الیکشن کمیشن نے ان کے اختیارات منجمد کیے جو ایک قانون اور آئین میں ہے، اس کی بنیاد پہ ان کی چیخ و پکار صرف حلقہ نمبر 2 میں انہوں نے کوئی 52 کروڑ روپے کا، صرف حلقہ نمبر 2 میں 52 کروڑ روپے کا انہوں نے بلدیاتی سکیمیں رکھی تھی فرمائشی پروگرام کے تحت. صرف اپنے ان ووٹروں کے لیے 2, 4, 5 لاکھ اور 6 لاکھ کی سکیمیں رکھی تھیں. اس کے رکنے کے بعد اس کی حالت خراب ہو گئی. ایک چیز. دوسری، انہوں نے کون سی ایسی ڈیولپمنٹ کی ہے گلگت میں؟ آپ ماں سوائے گلگت کے یہ ایک آدھے سڑک کے آپ جائیں، آپ کے دنیور سائڈ پہ ساری سڑکیں ابھی بنی ہوئی ہیں، آپ کی بسین سائڈ پہ بنی ہیں. ایون حلقہ نمبر 2 میں جو پروجیکٹ انہوں نے دیے اپنے رشتہ دار کو دیے، اپنے سسر کو دیے، اپنے سالے کو دیے، اپنے پارٹنر کو دیے، اور اللہ خیر کرے اس کے اوپر جو ابھی ہونے والا ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا. تو پھر پاکستان تحریک انصاف نے تو احتساب کا نعرہ لگا کر ہی تو انہوں نے حکومت بنائی. وفاق میں آپ کی حکومت تھی، آپ کو پھر اس حوالے سے اقدامات اٹھانے چاہیے تھے. اگر اس لیول پر کرپشنز ہوئی ہیں تو پھر آپ کی خاموشی معنی خیز خاموشی سے دیکھیں، خاموشی نہیں. ہم اپوزیشن میں تھے کل تک. ہم گلگت بلتستان میں اپوزیشن پارٹی ہمیشہ آواز اٹھا سکتی ہے کسی بھی میڈیا کے ٹول کے ذریعے، وہ ہم اٹھاتے رہے. ہمارے پاس کوئی
ایسا اختیار نہیں ہے کہ ہم ڈگ آؤٹ کریں. ہمیں رسائی نہیں ہے کسی بھی آفس کے لیے. اب نیب ہے, نیب گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہے, وہ ایک آزاد ادارہ ہے. اور مجھے یقین ہے کہ نیب کے پاس اس کے کیسز پڑے ہیں. ان کی جائیداد کیا تھی 6 جون 2015 کو الیکشن ہوئے, اس سے پہلے کہ آپ ان کے اثاثے چیک کریں, میرے پاس اس کے پڑے ہوئے ہیں اثاثے جتنے بھی تھے پچھلے الیکشن سے پہلے. اور اب ان کی جائیداد میں اضافہ آپ دیکھ لیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہیں. میں واضح کر دوں کہ اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی ذات ہے. غریب یتیم مسکین کا مال ہڑپ کرنے کا جو نتیجہ ان کے سیاسی آقاؤں کو جو ملا, حفیظ الرحمان کے آقا نواز شریف کو ملا, امجد ایڈوکیٹ کے جو آقا ہیں زرداری کو ملا, یہ وہ عمران خان صاحب ہے الیکشنوں سے بہت پہلے تم چور ہو, تم نے لوٹا ہے, منی لانڈرنگ کی ہے. لوگوں کو منی لانڈرنگ کا نام نہیں آتا تھا, لوگ یقین نہیں کرتے تھے, لیکن وقت نے ثابت کیا کہ ان کے اتنے بڑے وزراء اعظم اور صدور کو اگر جیل کا وہ دروازہ دیکھنا پڑا, اور یہ اس رب نے کیا ہے. اور یہاں بھی آپ دیکھیں گے, بہت عنقریب دیکھیں گے کہ یہ پکڑ اللہ کی طرف سے آئے گی. انہوں نے لوگوں کا خون چوسا ہے, یقین کریں. سر اس پکڑ میں صرف اپوزیشن ہی کیوں آ رہی ہے؟ دیکھیں, اپوزیشن سے مراد انہوں نے حکومتیں کی ہیں. تحریک انصاف مرکز میں تو 2 سال اور 1 مہینہ بھی ہوا ہے, ان کو تو موقع بھی ملا ہے. اور اگر تحریک انصاف کی ہی بات کریں, آپ پچھلے ٹینیور میں کے پی کے میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, کتنے ایک وزراء خان صاحب نے ان کو اپنے وزارت سے نکالا, جیل تک بھیجا اپنے سٹنگ وزیر کو. لاسٹ ٹائم پنجاب کے فارسٹ منسٹر کو بھی مطلب سزا ہوئی ایلیگیشن کے اوپر. اب ثابت ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے وہ ظاہر ہے, وہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہوتا ہے, وہ نیب کا کام ہے, وہ عدلیہ کا کام ہے. جو سزا اپوزیشن کے لیے ہے خان صاحب کے ویژن کے مطابق, وہی سزا اپنے بہت قریبی دوست جہانگیر خان ترین صاحب کے لیے بھی ہے. آپ نے خود دیکھا ہے, ایک ایسی شخصیت جس نے 22 سال دوستی ختم کرنا یہ سزا تو نہیں ہے نا سر؟ دوستی ختم نہیں کی ہے. دوستی ہی ان کے بیچ سے گیپ ہی نظر آ رہا ہے. دوستی ختم نہیں کی ہے. دیکھیں, دوستی ختم نہیں کی ہے. میں ایک بات واضح بھی کروں, دوستی ختم نہیں کی ہے. وہ دوستی شاید ان کی کس لیول پہ ہے اس کا میں تو نہیں کہہ سکتا, میں ان کے بیچ اس لیول کا نہیں ہوں. لیکن ترین صاحب نے خود کہا کہ اب رشتے میں وہ حرارت نہیں رہی جو پہلے تھی. البتہ یہ ہے کہ وہ ان کے الیکشن سے پہلے آپ نے دیکھا بہت کلوز دوست بھی تھے, سیاست میں ایک اہم رول تھا, لیکن کرپشن کے اس کیس کے اوپر خان صاحب نے انہیں سپیئر نہیں کیا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے انہیں نہیں چھوڑا. تو جب ان کو نہیں چھوڑا تو یقیناً کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی بھی چور ہو تو اس کے لیے پاکستان کا قانون امیر ہو, غریب ہو, وزیر ہو, مشیر ہو, چوکیدار ہو, سب کے لیے تو برابر ہے. تھوڑا سا دوبارہ سے گلگت بلتستان کے رہنے سے بات کرتے ہیں. سر ریسنٹلی محترم جعفر شاہ صاحب ہیں جو صوبائی صدر پاکستان تحریک انصاف ہیں, ان کی صحت خراب تھی, تو ان کی خرابی صحت کو لے کر کافی پولیٹکس کی گئی ہے. بالکل غلط کرتے ہیں, یہ بھی سوشل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں. میں خدا گواہ ہے, آپ کے حلقے سے وہ تعلق رکھتے ہیں, میری صبح اور شام 2 دفعہ بات ہوتی ہے. میں ریکارڈ پہ یہ بات آپ ان سے پوچھیں, ان کے بیٹے سے آپ پوچھیں, بالکل وہ صحت یاب ہیں. مجھے خود شرم آتی ہے, گلٹی میں فیل کرتا ہوں کہ ہمارے نارمز, ویلیوز اور ہمارا کلچر ہم کیا سے کیا ہو گئے ہیں. صحت دینا, تندرستی کا ہونا, بیماری کا ہونا, یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. انہیں چھوٹا موٹا بخار ہو گیا تھا, وہ اب فرسٹ کلاس ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں. گلگت بلتستان کے تحریک انصاف کے صوبائی صدر ہیں, بھرپور اور مضبوط قسم کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. تو یہ غلط فہمی شاید ہمارے سیاسی مخالفین جو دوسری جماعتوں کے ہیں شاہ صاحب ان کا سیم بننے جا رہے ہیں. سر یقیناً خان صاحب کی مرضی ہو, ان کا ایک بہت بڑا پروفائل ہے, وہ جسٹس ریٹائر ہوئے ہیں, اس سے پہلے 2-3 دفعہ وہ الیکشن جیتے ہیں, وہ پارٹی کے ہیڈ ہیں. یہ تو میں نے شروع میں کہا نا, سی ایم بننا بنانا سب خان کے مینڈیٹ میں ہے. شاہ صاحب
डिज़र्व करते हैं नंबर 1 पे सीएम बनने के लिए, इसमें दो राय नहीं है। ये मेरा फैसला नहीं है, ये कारकुन का फैसला नहीं है, ये बराह रास्त तो प्राइम मिनिस्टर साहब। गवर्नर की तब्दीली के हवाले से भी कुछ चिमगोइयाँ हो रही हैं, तो ये किस हद तक ये भी हमारे सियासी मुखालफिन की ख्वाहिशें हैं, वो ख्वाहिश को ख़बर बनाते हैं। गवर्नर ही है 5 साल तक, आपके सामने ही वो 5 साल इंशाल्लाह अल्लाह ज़िंदगी दे पूरी करेंगे। वो बिल्कुल इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे। ये 1-1.5 साल से ये चिमगुइयाँ हो रही थी, लेकिन वो अब तक नहीं हुआ है, तो अभी पता नहीं कोई और शायद नोटिफिकेशन करके दे दे कि आप गवर्नर से फारिग की तरफ जाते हैं। सर, चूँकि वफाक में जो आपके पार्टी के कैंडिडेट्स थे उनके इंटरव्यूज़ राउंड तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं, और कुछ कैंडिडेट्स ने तो आपके सोशल मीडिया पर शुक्राने के पोस्ट भी किए जी। तो टिकटों का ऐलान हो चुका है या फिर ये भी शेयर आया वाली बात है? नहीं, ऐलान नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। अलबत्ता स्क्रूटिनी का अमल तकरीबन पाए तकमील तक पहुंचा है। बहुत जल्द मेरे ख़्याल से ये इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान होने के साथ साथ तहरीक इंसाफ अपने टिकट्स भी ऐलान करेगी, और फ़िलहाल कोई ऐलान नहीं हुआ। आखिरी सवाल है सर आपसे कि जो एक टेंटेटिव डेट इलेक्शन कमीशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से मिला है, तो बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर आपको क्या लगता है कि क्या उस मुकर्रर तारीख पर इलेक्शन होंगे? क्योंकि मौसमी सूरत हाल जो है वो गिलगित में तो कास्ट हो सकता है, लेकिन अस्तोर में या स्कर्दू के जो दूर इस पे मैं आपका 2 मिनट लूँगा। गिलगित बल्तिस्तान में सियासत शुरू हुई है 1970 से। 1970 में पहला यहाँ पे वो जो होता था छोटा मोटा जो इलेक्शन वो हुआ। 70 से लेकर 2015 तक आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, मेरे पास है, मैं आपको रिकॉर्ड प्रोवाइड करता हूँ। 70 से 2015 तक एक इलेक्शन जून में हुआ है 2015 वाला, बाकी सारे अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मेजॉरिटी इलेक्शंस नवंबर और दिसंबर में हुए हैं। नंबर 1, तहरीक इंसाफ यकीनन टाइम पे इलेक्शन करवाने के हक में है। उसकी आप सबसे बड़ी मिसाल आप के सामने है। हमने इन टाइम अपने कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ किए, उस मरहले से हम गुजरे हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई हक में नहीं है तो वो PMLN नहीं है। इसलिए नहीं है कि 3-4 दिन पहले आपने उनका हफीज़ुर रहमान का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुना, उन्होंने हार तस्लीम की, एलिगेशंस लगाई उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट पे, इवन फ़ौज के ऊपर उन्होंने एलिगेशंस लगाई, उन्होंने इंतज़ामिया के ऊपर एलिगेशंस लगाई। और मैं आखिर में 5 उनके कैंडिडेट्स गिनवाता हूँ। एक हल्का 2 से हफीज़, हल्का 1 से जाफ़रुल्लाह, हल्का जो है चिलास जानबाज मरहूम साहब के भतीजे अनवर, अस्तोर से फरमान, और बल्तिस्तान पूरे डिवीज़न से एक अकबर ताबान। इन 5 कैंडिडेट के अलावा आप मुझे बताएं इनके पास कोई छठा कैंडिडेट अगर है। इसीलिए ये चाहते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए कि इलेक्शन पोस्टपोन हों, डिले हों, क्योंकि इन्होंने अपनी हार देखी हुई है सामने, इनका हाल बुरा है। यहाँ पिछले दिनों वोट जो रजिस्ट्रेशंस का जो सिलसिला चल रहा था, जो क्लोज़ हुआ है, उस पे उन्होंने फरियाद की अपने रिश्तेदारों को, सपोर्टरों को कि वोट रजिस्ट्रेशन में मेरी सपोर्ट करो। सब ने एक ज़बान होकर कहा है कि आप 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे, अब हम आपके लिए वोट मांगने किसी के दरवाजे नहीं जा सकते, हम वोट आपके कहने पे रजिस्टर नहीं करवा सकते, इसलिए कि अगर लोग आपसे खुश हैं 5 सालों में तो चल कर आपके दहलीज पे आएंगे और आपको वोट देंगे। अब हम किस मुंह से जाके आपके लिए वोट मांगेंगे? तो लिहाजा उन्होंने हरी झंडी उन्होंने भी दिखा दी है। डॉक्टर इकबाल साहब के एक स्टेटमेंट पे मैं आपके इनपुट लूँगा, उसके बाद हमारे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। सर, आज उनका एक स्टेटमेंट आया कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान को आइनी सूबा बनाती है तो मैं विद नो कंडीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत के लिए तैयार। खुशी की बात है, विद नो कंडीशन वो हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट करें। और मैं उनसे आपके सामने कहता हूँ कि आप बिल्कुल तहरीक इंसाफ में आ जाएं, इस कंडीशन पे अगर आपने आना है कि सूबा बना, और सूबा बन रहा है, मैं आपको यकीन दहानी दे सकता हूँ। ये नहीं कि हम आपको किसी और उम्मीद से पार्टी में ले आएँ, ये चीज़ नहीं होगी। अलबत्ता मैं डॉक्टर इकबाल समेत गिलगित बल्तिस्तान की तमाम कौम को, आवाम को
یہ اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف بالخصوص وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور ریاست پاکستان دل سے اس وقت فیصلہ کر چکی ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو قومی دھارے میں بہتر طریقے سے شامل کریں. بہت بہت شکریہ محترم فتح اللہ خان صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین، ایک چیز تو آج یہ طے ہوئی کہ گلگت بلتستان کا گورنر فی الحال کہیں نہیں جا رہا، اور دوسری بات بڑے کانفیڈنس کے ساتھ محترم فتح اللہ خان صاحب نے کہا کہ گلگت بلتستان اب باقاعدہ صوبہ بننے جا رہا ہے، اور یہ دل سے پاکستان میں جو وفاقی جماعتیں ان کی بھی خواہش ہے، بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کی بھی. تو یہ ہماری بھی ایک عرصے سے 73 سالوں سے یہاں کے عوام کے خواب رہی ہے کہ ہم کب قومی دھارے میں شامل ہوں گے. اس امید کے ساتھ کہ جو دعویٰ فتح اللہ خان صاحب کر چکے ہیں وہ حقیقت کا روپ بھی دھارے. کسی اور ویب ٹاک کے ساتھ کچھ نئے معاملات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.